ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس مالک اور خالق کائنات نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ یہ ایسی دولت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، کوئی متبادل نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ یہی وہ دولت ہے جس کے پاس ہوگی تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں سرفرو ہوگا اور جنت کا حقدار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اسی پر عمل کی تلقین فرمائی، ارشاد فرمایا، حکم دیا، تاکید فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو میں کروں تو مجھے جنت مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے اور جہنم سے آزادی مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، حقیقت یہ ہے کہ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ جنت کا حقدار ہونا، جنت کا سرٹیفکیٹ ملنا اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آقا نے فرمایا معاذ، بہت بڑا تو نے سوال کر لیا ہے، لیکن جس پر اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے اس کے لیے یہ عمل کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، جس کے لیے اللہ پاک آسانی پیدا فرما دے۔ پھر فرمایا جو عمل تم نے پوچھا ہے جنت کے لیے داخلے کا اور جہنم سے آزادی کا، اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سب سے پہلا عمل۔ پھر فرمایا نماز کی پابندی کرو، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، اگر تم صاحب نصاب ہو، تم پر زکوٰۃ فرض بنتی ہے، ہوتی ہے، تو تم پر لازم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو، خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں خیر اور بھلائی کے دروازوں تک نہ پہنچا دوں؟ نہ صرف یہ کہ تمہیں راستہ دکھا دوں کہ تم نے یہاں سے ایسے جانا ہے، آگے سے رائٹ ہونا ہے، پھر دائیں ہونا ہے، بائیں ہونا ہے اور آگے تمہاری منزل ہوگی، کیا میں تمہیں ڈائریکٹ اس منزل کے دروازے تک نہ پہنچا دوں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پہنچا دیجئے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو گناہ سے بچاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے۔ روزہ کہ جب انسان حالت روزہ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے، اور جب گناہوں سے بچ گیا تو دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ پھر فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔
ان مومنین صالحین کے جو پہلو ہیں وہ رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے، خوف عذاب اور امید رحمت سے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے فرمایا اللہ پاک نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت کے باغات، اور ان کے اندر ایسے انعامات ہیں، ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کا دماغ کی سوچ وہاں تک پہنچ سکی۔ ایسی نعمتیں اللہ پاک نے ان مومنین صالحین کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو پابندی صلاۃ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کا ستون نماز ہے۔ جیسے دوسرے موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ عزیزان محترم، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی بات فرمائی، آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ بتا دوں۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان اس کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اس کو بند رکھو، زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو بند رکھو، بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کرو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ نبی، اے نبی اللہ، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں کیا اس پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی؟ آقا نے فرمایا کہ اچھی طرح جان لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی باتیں ہوں گی۔ جو اس زبان سے بری باتیں کی جائیں گی، نکالی جائیں گی، وہی سبب بنے گی لوگوں کو جہنم کے اندر اور آگ کے اندر ڈالنے کا۔ تو دوستان محترم، دین اور دنیا کی بھلائی چاہنے والے اور ابدی نجات اور سعادت کے جو طلبگار ہیں، اسی لیے وہ اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں۔ اور بھی مواقع پر آقا علیہ السلام نے زبان کو کنٹرول میں، قابو میں رکھنے کا حکم فرمایا یہ زبان ہی ہے کہ انسان کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ دیکھنے سے انسان کی پیشانی پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، نیک ہے، برا ہے، اچھا ہے، کیسا ہے۔ جب وہ زبان سے کلمات ادا کرتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا انسان ہے۔ تو جو لوگ سعادت اور نیک بختی اور بھلائی کے چاہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں کہ کیا پتہ نامعلوم کب کوئی ایسا لفظ اور کلام نکل جائے جس سے گناہ کی بات ہو، کفر سرزد ہو جائے، معصیت اور گناہ کی بات جو ہے وہ انسان سے نکل جائے، اور اس کی پاداش میں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ اس ڈر سے، خوف سے اپنی زبان کو ہمیشہ ضرورت کے وقت کھولتے ہیں، بلا ضرورت ہر وقت وہ استعمال نہیں کرتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسی انسان کا رتبہ بلند مانا جاتا ہے جو زبان کی عظمت اور تقدیس کو ہر حال میں ملحوظ رکھتا ہے، بد کلامی اور بری باتوں سے ہر صورت میں اجتناب کرتا ہے۔ تو یہ نیک اور بدی کے اندر انسان کی زبان کا بھی بہت عمل دخل ہے، اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے، قابو میں رکھنا چاہیے، بلا ضرورت اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور بلا سوچے سمجھے
بات نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تولو پھر بولو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔